نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے لیے بھی حجت ہوگا، تمہارے خلاف بھی حجت ہوگا۔ اگر قرآن کریم کو ہم نے صحیح طور پر پڑھا، تجوید کے ساتھ پڑھا اور قرآن کریم کے احکامات پر ہم نے عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کل روز قیامت یہ قرآن کریم حجت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس بندے کو جنت میں داخل کرو، کیونکہ یہ بندہ مجھے قرآن کریم کو یہ دنیا میں پڑھا کرتا تھا، صحیح طور پر پڑھا کرتا تھا، تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرتا تھا، تو پھر یہ قرآن کریم ہمارے لیے حجت کرے گا۔ اور اگر ہم قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنا نہیں جانتے، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے، کہاں سین نکالنا ہے، کہاں صاد نکالنا ہے، کہاں غال نکالنا ہے، کہاں زا نکالنا ہے، کہاں صاد اور واد کا فرق نکالنا ہے، یہ اگر فرق ہمیں معلوم نہیں ہوا تو یہ قرآن ہمارے خلاف قیامت کے دن حجت بنے گا۔ اگر قرآن کریم کو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کریم کے احکامات پر ہمارا عمل نہیں ہے تو یہ قرآن کریم ہمارے خلاف حجت کرے گا اللہ کے پاس کہ یہ بندہ مجھے قرآن کریم کو صحیح طور پر نہیں پڑھتا تھا، قرآن کریم کے احکامات پر صحیح طور پر عمل نہیں کرتا تھا، تو پھر اسے دوزخ میں داخل کیجیے۔ ماہ رمضان میں خاص طور پر تلاوتوں کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکتا ہے تلاوت قرآن میں اپنے آپ کو لگائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ جاننا چاہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو قرآن کریم پر پیش کرے، دیکھے اس کے دل میں قرآن سے کتنی محبت ہے۔ اگر اس کے دل میں قرآن سے محبت باقی ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں اللہ سے محبت بھی باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، جس کے دل میں قرآن کریم سے محبت رہے گی اسی کے دل میں اللہ کی محبت آ سکتی ہے، اور جس کے دل میں قرآن کریم کی محبت نہ ہو اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی نہیں آ سکتی۔